سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64 وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تو پھسلا لے جس پر تیرا بس چلتا ہے ان میں سے اپنی آواز کے ذریعے۔ صوت جو ہوتے ہیں گے آواز کو لیے استعمال ہوتا ہے گا، اور یہ صوت جو ہے اس کی ایک وسوسہ بھی ہو سکتا ہے شیطان کا، اور شیطان انسانوں کے ذریعے فساد کی بھی دعوت دیتا ہے۔ عام انسان بھی ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی لیڈرز ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو فتنہ و فساد کی طرف بلا رہے ہوں۔ موسیقی کی آواز بھی اس سے مراد لی گئی ہے صوت سے، آلات موسیقی انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں گے، میوزیکل انسٹرومنٹس۔ اس کے علاوہ شعر و شاعری جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے، غافل کر دے اپنے رب سے، خواہ وہ تنہائی میں انسان سنے یا پھر مجلس میں کسی کانسرٹ میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے بازار کی طرف نکلے تو ایک بچی کچھ گانا گا رہی تھی، تو انہوں نے کہا اگر شیطان کسی کو چھوڑ دیتا تو اس بچی کو، یعنی اس نے چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی نہ چھوڑا۔ یہ تو اس دور کی بات ہے، اب آج کے ہم دور میں دیکھیں تو بچے بعض وقت ماں کے پیٹ سے یہ سب کچھ سنتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں گے، اور اسی ردم پہ ان کو سکون بھی مل رہا ہوتا ہے گا، اندر سے شیطان نے ان پہ کیا کچھ انجیکٹ کر دیا ہوتا ہے گا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، تو یہ فَزِز جو ہے نا، فز کہتے ہیں گے بکری کے بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو نیا نیا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، نوزائیدہ بچہ جو بھی کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہوتا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہلا دے، ان کو اکھاڑ دے، حق سے اکھاڑ دے، ان کو ایمان کو شیکی کر دے، مطلب ان پہ اس طرح حملے کر کے وہ ڈگمگا کے گر جائیں، پھسل جائیں۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اجلب کا لفظ ہے نا چڑھا لا، کسی کو چلانا اور چلا کر اکٹھا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے گا۔ اجلب علا کا مطلب ہوتا ہے گا چیخ چلا کر آگے بڑھایا جائے، جیسے گھوڑوں کی ریس وغیرہ ہوتی ہے نا، ان کو چلا کر آگے بڑھایا جا رہا ہوتا ہے، اور کسی کو بھی آپ دیکھیں پیچھے سے ہوٹنگ وغیرہ کرے نا تو اس میں اور جوش جذبہ بڑھ جاتا ہے گا، اسپیڈ آ جاتی ہے کام میں۔ شیطان کا بھی نا ٹیم ورک کے ساتھ کام ہوتا ہے گا لوگوں کو غافل کرنے کے لیے، تو بعض وقت لشکر سمیت حملے کرتا ہے گا۔ یہاں پہ آ رہا ہے گا وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، خیل جو ہے گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا گھڑ سوار کے لیے بھی، تو جن اور انس کو گمراہ کرنے کے لیے جو لوگ خود بہکے ہوئے ہیں وہ تو شیطان کا ایجنٹ ہوتے ہیں گے، اور دوسروں کو بھی اکٹھا کرتے پیچھے پڑ جاتے ہیں گے تاکہ انسان کیا رہے، نیکی سے باز رہے۔ اور رجلک جو ہے نا، رجل کہتے ہیں پیدل فوج کے جو پیدل پیدل جا رہا ہو بغیر سواری کے، یعنی آہستہ کام کرنے والے، تو سب کو ساتھ لے کر آ، کسی کے لیے تیز کام کے لیے گھڑ سوار چاہیے تو کسی کے لیے پیدل سواری چاہیے، اور خوب چلا کر شور مچا کر لشکر چڑھا لا۔ کوئی انسان نیکی میں بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہو نا، تو اس کے اوپر تو پورے لشکر کے ساتھ حملہ کر۔ تو جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا ویسے ہی شیطان کا اٹیک ہوتا ہے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور شارک یعنی شریک ہو جا ان کی مال میں اور اولاد میں۔ سب سے پہلے تو دیکھا کہ انسان کتنی محنت سے مال کماتا ہے گا، اور پھر کس کی مرضی کے مطابق خرچ کر رہا ہے، شیطان کی مرضی کے مطابق خرچ کر رہا ہے گا۔ محنت سے حلال کمائی سے پورا فائدہ نہیں اٹھانے دیتا وہ ہمیں، ایسے کاموں میں خرچ کراتا ہے جس سے انسان کو نہ دنیا میں حقیقی فائدہ ہو نہ آخرت میں۔ اس زمانے میں بھی دیکھیں بتوں کے نام پر، مویشی کے نام پہ چھڑوا دیتا تھا شیطان بہکاوے دے کے، اور آج بھی ہوتا ہے اگر لوگ ایسی جگہوں پہ نیکی سمجھ کے خرچ کر رہے ہوتے ہیں گے جو پہ باقاعدہ شرک میں جا رہا ہوتا ہے، تو غلط جگہوں پہ مال انویسٹ کرواتا ہے گا۔ بعض اوقات شادی کے لباس پہ مال اڑانا، یہ مطلب ریاکاری کے نام پر صرف روب جمانے کے لیے کتنا مال بندہ انسان اڑا دیتا ہے گا۔ پھر سود پہ، انٹرسٹ پہ بڑے بڑے گھر خریدنا اور خوب اپنی ایک لیوش لائف اسٹائل اختیار کرنا، اور پھر اس گھر کی مینٹیننس میں سارا وقت بھی خرچ ہو رہا ہے گا، ساری محنت بھی لگ رہی ہے، دماغ بھی اسی طرف لگا ہوا ہے، اور بہترین زمینیں اور بہترین فصلیں وغیرہ جو ہے پیروں اور مزاروں کے نام پہ وقف کر دینا، قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کی کسی بھی کام میں مال خرچ کرنا جو ہے نا، تو وہ دراصل کیا ہے گا، شیطان کا مال میں آپ کے شریک ہو جانا ہے گا۔ آپ اس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ مل کر ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ اپنا مال آپ نے کہاں خرچ کرنا ہے گا۔ تو وہ کوئی بھی راستہ ہو، سب راستے شیطان کی طرف جاتے ہیں گے، خواہ وہ سود کا راستہ ہے گا، خواہ وہ رشوت سے کمائی جا رہی ہے گی، یا پھر وہ زنا کے کسی راستے میں لگ رہا ہے مال خرچ ہو رہا ہے گا، خواہ وہ اپنی نمود و نمائش میں لگ رہا ہے گا، اپنی ذاتی زندگی پہ ہو رہا ہے گا، یا پھر اپنی
آسائشوں اور گھر گاڑی بنگلہ ان سب چیزوں پہ جو بھی ایکسٹرا مال خرچ ہو رہا ہے، اسراف میں جا رہا ہے، تبذیر میں جا رہا ہے، تو ان سب میں کون شریک ہو رہا ہے گا؟ ان سب ڈیسیجنز میں شیطان شریک ہو رہا ہے گا، اور ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ اپنا محنت سے کمایا ہوا مال خرچ کر رہے ہیں، اگر وہ حلال مال ہے تب بھی، اور اگر وہ حرام ہے تو وہ پہلے سے مال کمانے کے ڈیسیجن میں بھی وہ شریک ہوا ہے گا.